اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دوسری آ جائے گی، یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رزق پھر شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، گویا ہم اپنے دشمن ہی کو فیڈ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح یعنی اس دعا کے پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو، اس کے اندر قبولیت ہو، ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے،
الرحمن کو اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. عمر بن ابی سلمہ جو ہے یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ام سلمہ کے بھی بیٹے ہیں. ام سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے, یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو, یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا. تو یہ ٹیبل مینرز ہیں, کھانا کھانے کے آداب ہیں, اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی, اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا, یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعضوں کا تشخیص بھی نہیں ہو پاتی, اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کوئی نظر لگ گئی ہے. لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں, اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ نہیں جانتا. تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں, یہ لوگ کھلی چھت میں کھلی فضا میں سوتے ہیں, بازو کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں, تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں, تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں, رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے. لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا. آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں, کوئی ٹاول لے سکتے ہیں, اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں, اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا. تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت, یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں. اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا, تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے, جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا, پھر اسے اپنے قابو میں کر لو, اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا. اور آج کے دور میں بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں, گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں,
اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں. گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا، یعنی سی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں آتا ہے، عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو. یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ ہو تکلیف وغیرہ کی وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں. تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں، کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں درد ہو رہا ہو، اور بعض اوقات ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی، تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا. یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائی یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائی، بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اور یوں بھی روایت میں آتا ہے او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے، بعض اوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے، اسٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے. تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ رقیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر عین دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں. ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا. یعنی عین اس وقت بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت
قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، یعنی اونٹوں پر۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف اونٹوں پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو۔ شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ مثلاً بعض اوقات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو ایک دم ہم کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، یعنی شروع کیجیے۔ تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے، اور اس میں یا تو فعل محذوف ہے یا پھر اسم محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے، موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر، یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے۔ مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ۔ آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ۔ پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ یعنی بسم اللہ ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری ما فی الضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں۔ تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں۔ یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اپنی یہ عادت بنا لیں۔ اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے، تو یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے، ایک معنی یعنی مألوہ، یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں۔ اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے
کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے, بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. کل انشاءاللہ اسی وقت دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. یہ رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس وجہ سے ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں, تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو, ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو. یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں ایک سپارہ پورا پڑھ لیا جائے, کبھی تیز بارش ہوتی ہے, اور کبھی ایک دن میں بس ایک آیت ہی سمجھ لی جائے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ تدبر اور عمل, کہ ہم غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.